قانونی ٹی وی کی ویورز کو سلام ہو۔ تو دوستو، آج جو ہمارے مہمان خصوصی قانونی ٹی وی کے ہیں، جو قانون کے حوالے سے ہمیں مشاورت کریں گے، وہ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سلیم احمد سدھو صاحب، جو ایکس سینئر آفیسر ہیں انویسٹیگیشن کے، نیب کے۔ تو آج ہم ان سے نیب کے بارے میں ہی پوچھیں گے۔ تو سلیم صاحب، یہ بتائیں کہ نیب کیا ہے ایک تو عوام کے لیے، اور یہ کیا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ حکومتی بندے کو بھی گرفتار کر رہی ہے، اپوزیشن بندے کو بھی گرفتار کر رہی ہے، اور ہر بندے کے پیچھے لگ گئی ہے، سو موٹو بھی کر رہی ہے۔ تو آپ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی سلیم سدھو صاحب۔ ڈیئر ویورز، نیب کے بارے میں مجھے بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، چونکہ کنفیوژن بڑی چل رہی ہے آج کل نیب کے بارے میں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیب کا جو آرڈیننس تھا، یہ اکتوبر 1999 میں جاری ہوا، جو کہ اس وقت کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ رفیق احمد تارڑ صاحب نے سائن کر کے نافذ کیا تھا۔ بلا شبہ اس وقت مشرف گورنمنٹ تھی، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو، جو کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ ہی آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ تو اس لیے اس آرڈیننس کو مشرف کے نام پہ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو سگنیٹری تھی جن نے یہ آرڈیننس جاری کیا، وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے رفیق احمد تارڑ صاحب تھے۔ نمبر 2 یہ اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیب کا آرڈیننس اگرچہ 1999 میں پرومولگیٹ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ چیلنج کر دیا گیا تھا نیب نیشنل عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ نے، ولی خان کے بیٹے نصفندیار ولی نے، اور اس میں سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کی ہیئرنگ کرتا رہا، اور اس میں اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہ نمائندے تھے، وکیل، ان کو بلایا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ نیب کے قانون کو ریفائن کیا جائے۔ اس فل بینچ نے اس کی پوری طرح ہیئرنگ کے بعد جو قانون نافذ کیا، یہ وہی ہے جو آج چل رہا ہے۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیب آرڈیننس 1999 ایسا قانون ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کی ریٹیفیکیشن حاصل ہے۔ اب آگے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیب کن کن لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔ نیب کے قانون میں گرفتاری کا اختیار وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے صرف، اور چیئرمین نیب ہر اس بندے کو گرفتار کر سکتا ہے جس کے بارے میں یا تو چیئرمین آف نیب کے پاس اٹ سیلف کوئی رپورٹ آئے، اور جسے ہم سو موٹو اختیار بھی کہتے ہیں، جو کہ چیئرمین نیب کے پاس ہے۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنے کسی وزیر یا ملازم کے خلاف، یا گورنمنٹ کوئی رپورٹ کرے، کوئی کیس بھیجے، تو اس پہ بھی چیئرمین نیب کیس بنا سکتا ہے، اور اریسٹ کے پاس چیئرمین نیب کے پاس ہی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جنرل پبلک بھی اگر کسی کے خلاف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی کوئی اطلاع ہے تو وہ چیئرمین نیب کو بھجوائے، تو اس رپورٹ کو ایف آئی آر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی بھی شہری درخواست دے کوئی گا، بھی شہری جو درخواست دے گا تو اس پہ بھی نیب کا کیس بن سکتا ہے۔ نیب کے کیس میں پولیس کے کیسز کے برخلاف یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیب کی ہر کمپلینٹ، بے شک وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے یا بے شک وہ پبلک کی طرف سے آئے یا چیئرمین نیب اٹ سیلف اپنی اطلاع پہ بھیجے، سب سے پہلے اس پہ ایک سیکشن ہے جو کہ پروب کرتا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی وزن ہے بھی کہ نہیں کہ ملزم کو بلایا جائے، اور ہر وہ الزام جو اس شکایت میں درج ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ متعلقہ ہلکا پھلکا پرزیومیبل جو ہے وہ مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر اس میں وہ مواد ہو کہ نیب کو وہ کیس لینا چاہیے اور اس پہ انکوائری کرنی چاہیے، تو پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور چیئرمین نیب اس پہ انکوائری آرڈر کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے، وہ الزام اتنے سچے نہیں ہیں، تو پھر چیئرمین نیب جو ہیں وہ اس پہ انکوائری آرڈر نہیں کرتے اور کیس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انکوائری شروع ہو جائے یا اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہو جائے،
تو چیئرمین نیب اور نیب کا قانون اٹسلف یہ آتھورائز کرتا ہے کہ وہ آدمی اگر اس کی کوئی بھی پراپرٹی ہے تو وہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتا، اور اگر وہ بیچ بھی دے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ پراپرٹی وہیں کی وہیں موجود رہتی ہے، جسے نیب بعد میں ال گاٹن منی کے بدلے قابو کر سکتی ہے اور فریز کر سکتی ہے، اٹیچ کر سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے۔ چیئرمین نیب کے پاس ہر کیس میں، اس کرمنل کیس میں وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کے پاس ہوتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ایس ایچ او کا پولیس اسٹیشن کا ایریا وہ چھوٹا ہوتا ہے اور چیئرمین نیب پورے پاکستان کا ایریا اس میں آ جاتا ہے، اور چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس آدمی کے خلاف بھی کیس فائل کرے گا، کیس آرڈر کرے گا، جس آدمی کے خلاف بھی انکوائری آرڈر کرتا ہے، تو اس انکوائری کی سٹیج پہ فرسٹ ٹائم ملزم کو بلایا جاتا ہے اور اسے بلا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس، تمہارے خلاف ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے، اور اس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے۔ اگر وہ آدمی اس میں اپنے ان الزامات کی ریبٹ کر دیتا ہے، انکوائری سٹیج پہ ہی کیس ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آدمی انکوائری سٹیج پہ ڈاؤٹس چھوڑ جاتا ہے تو پھر چیئرمین نیب اس پہ انویسٹیگیشن آرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ سر آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اب یہ بتائیں کہ جیسے اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ شہباز شریف کو انہوں نے آشیانہ سکیم میں بلایا، طلب کیا، نوٹس دیا اور گرفتار کیا صاف پانی سکیم میں، تو ایسا بھی یہ نیب کو اختیار حاصل ہے؟ انفیکٹ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیب انکوائری یا انویسٹیگیشن جب آرڈر کرتا ہے تو چیئرمین نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو جو اس کیس میں شامل ہو اسے وہ گرفتاری کا حکم دے سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بلائیں کسی کیس میں اور گرفتار کسی میں کریں، اگر وہ کیس آلریڈی ان کے پاس موجود ہے اور چل رہا ہے تو اس میں قانونی طور پہ گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب سے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے اور کئی دفعہ ٹاک شوز میں یہ کہا کہ بلایا کسی میں، گرفتار کسی میں، اگر اس میں ذرا بھی انلیگلٹی ہوتی تو ابھی تک کورٹس جو ہے اس اریسٹ کے آرڈر کو کویش کر چکی ہوتی۔ چونکہ یہ آرڈر قانونی ہے اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ چیئرمین نیب تو اٹ سیلف ایکس چیف جسٹس بھی رہے ہیں ایڈ ہاک، اور سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں فل ٹائم، تو یہ کوئی غلط قانونی غیر قانونی کام یہ نہ ہونے دیں گے، یہ نہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے علم کو بھی عام آدمی جو کہ ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں ان کے علم سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، ان کا اپنا بھی کریکٹر اور مورالٹی اسٹیک پہ ہوتی ہے۔ انفیکٹ اس میں کوئی انلیگلٹی تھی ہی نہیں کہ بلائیں کسی میں، اور ٹھیک ہے، اگر کیس موجود ہے تو اس پہ گرفتار کیا۔ اب سر یہ بتائیں کہ یہ نیب کے کیس میں ہوتا ہے 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، تو ریمانڈ کے دوران محض شک کی بنیاد پہ گرفتار کر لیتے ہیں، پھر 90 دن کے لیے بندے کو بیہائنڈ دی بار کر دیتے ہیں، تو اس دوران ضمانت وہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس پہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پولیس کے اے ایس آئی کے پاس گرفتاری کا اختیار ہے ایسے آدمی کے خلاف بھی جس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہ ہو شک کی بنیاد پہ، لیکن وہ صرف 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس کے پاس مجسٹریٹ کے پاس اس کے پاس بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے پاس اگر پرچہ درج ہو جائے تو 14 دن کا ریمانڈ کا قانون ہے، وہ 14 دن کا قانون ہی اختیار دیتا ہے ریمانڈ کا، اور ادھر بھی 90 دن کے جو ریمانڈ کا اختیار ہے یہ بھی قانون نے ہی دیا ہوا ہے، اور لکیلی یہ قانون وہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اور اس میں اس 90 دن میں گرفتار تو ملزم کو شک کی بنیاد پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے پروب کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انکوائری کی ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن، تو اسٹرانگ ریزنز پہ ہی گرفتار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ والی بات ہونی نہیں چاہیے اور نہ ہو سکتی۔ ٹھیک ہے سر، اس میں جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کے بعد ملزم کو 90 دن کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج سکتے ہیں، تو اس کے بعد بیل کا کیا طریقہ ہے، اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ایک بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ 90 دن کا ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں کہ 90 دن تک وہ بندہ عدالت کے سامنے نہیں آتا، بلکہ ہر 14 دن کی اس قانون میں ہے کہ ہر 14 دن کے بعد
عدالت کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا اور عدالت اس کو 14 دن کر کے میکسیمم 90 دن تک ریمانڈ اور پھر اسے جوڈیشل ریمانڈ پہ ہی بھیجنا ہوتا ہے. لیکن عدالتوں کے پاس ضمانت نہ دینے کی کوئی ان کے پاس قدغن نہیں ہے. انفیکٹ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سیکشن 561 کے تحت اور اسی طرح سپریم کورٹ بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی 561 CRPC 561A اور اسی طرح ان کے آئین کے تحت بھی Constitution. ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی بندے کو ضمانت دے سکتے ہیں اگر انہیں پتہ چلے کہ یہ آؤٹ رائٹلی غلط پکڑا گیا ہے. لیکن نیب کے قانون میں ضمانت نہیں ہے. اگرچہ نیب کے قانون نے بناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس میں سینئر کورٹس یہ نان بیلیبل کیس میں اس میں ضمانت نہ لیں، لیکن اس میں کورٹس کی وہ پاورز تو نیب کا قانون جو کہ سبسروینٹ لا ہے وہ سپریم لا کے اوپر نہیں جا سکتا اور وہ اختیارات ان کے پاس ہی ہیں. لیکن ضمانت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بندہ آؤٹ رائٹلی بے گناہ ہے تو پھر ہی ضمانت ہوتی ہے. جہاں پہ نیب نے انکوائری یا انویسٹیگیشن میں بہت سا مفاد اکٹھا کیا ہوتا ہے اور وہ جب عدالتوں کے پاس جاتا ہے تو وہ عدالتیں ضمانت یوزلی نہیں لیتی. تو سر یہ بتائیں کہ کیا یہ نیب کے قانون میں سکم ہے کہ اس میں بیل کی آپشن رکھی نہیں؟ ہم دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں 561A آپ بتا رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن، باقاعدہ بیل اس میں ہے ہی نہیں. یہ سکم نہیں ہے قانون میں؟ انفیکٹ قانون میں سکم کا ہونا یا نہ ہونا اس میں کسی میرے جیسے وکیل یا ایکس انویسٹیگیٹر کی رائے سے زیادہ عدالتوں کی رائے زیادہ معتبر ہوتی ہے. اور عدالتیں اگر وہ خود بھی یہ چونکہ نیب کا قانون یہ بنایا ہی عدالتوں نے ریٹیفائی کیا ہے اس کو اور انہوں نے جب ریٹیفائی کر دیا ہے کہ ضمانت نہ لی جائے، حالانکہ اس میں اس کلاس کو وہ ہٹا بھی سکتے تھے اور وہ فل بینچ کا پوائنٹ آف ویو ہے تو ہمیں جب تک کہ فل بینچ دوبارہ اس کو ریویو نہ کریں ہمیں تو وہ آنر ہی کرنا چاہیے. لیکن بطور وکیل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شخصی آزادی کو جتنا زیادہ لبرلائز کیا جائے وہ بہتر ہے. کہ اس میں بے شک وہ ضمانت کا قانون ہے کہ ضمانت دے دینی بہتر ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے کیس میں تھرو آؤٹ نیب کا کیس چلا اور ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا تھا جب تک ان کو سزا نہیں ہو گئی. تو اس طرح عام لوگوں کو بھی اگر یہ ایکسٹینڈ کی جائے تو یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی سلیم صاحب، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے. تھینک یو جی. قانونی ٹی وی چینل کو سلام، خدا حافظ.